کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا جائز ہے، حضور علیہ السلام کا وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں سعودیہ ہوتے ہیں، مجھے فون پہ کہنے لگے مفتی صاحب قرآن کریم میں ہے کہ وسیلے کے ساتھ دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی اس طرح کا سوال کرے نا تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس سوال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ شریعت سے ثابت ہے، اس نے کہا نہیں قرآن سے ثابت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کو حدیث پاک کی ضرورت نہیں ہے، اجماع صحابہ کی طلب نہیں ہے، امت کے فقہا کے فیصلے کی ضرورت سے نہیں ہے، اسے صرف قرآن چاہیے۔ قرآن کریم تو شریعت کا ایک حصہ ہے، شریعت تو قرآن بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے اور صحابہ کا اجماع بھی ہے، اکیلی تو شریعت نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا میرے بھائی قرآن کریم میں اگر ایک مسئلہ نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں عام طور پہ وہ مسئلہ کچا ہو جاتا ہے جب قرآن کریم سے ثابت نہ ہو۔ میں نے کہا اذان چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا قرآن کریم میں نہیں، اذان ختم، مؤذن نو چھٹی دے ہو تو گھر جا کے بیٹھ جائیے، چھڈو جی کیا رولا پاتا ہوئے، چھڈ دو نا۔ کہنے لگا نہیں، میں نے کہا نہیں تھوڑا میں آگے بھی چلوں گا، تکبیر بھی ختم کر دو، اقامت نہیں ہے، قد قامت الصلاۃ تو پورے 30 پاروں میں نہیں ہے، چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کریں گے نا، سبحانک اللہم مت پڑھنا نماز میں، پورے قرآن میں نہیں ہے، ورنہ سبحانک اللہم مجھے دکھا دو 30 پاروں کے اندر کسی پارے میں ہو، 114 صورتوں میں کسی صورت کے اندر ہو، 540 رکوعوں میں کسی ایک رکوع کے اندر ہو، 30 پاروں میں کسی جگہ تو ہوگا، یہ تو نہیں ہے، یہ بھی چھوڑ دیں۔ الحمدللہ پڑھنا، قل هو اللہ پڑھنا، جب آپ رکوع پہ جاؤ گے نا سبحان ربی العظیم نہ پڑھنا، کیوں؟ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ نہ سامع اللہ پڑھنا، نہ ربنا لک الحمد پڑھنا، سجدے میں جانا سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھنا، خاموشی سے رہنا، کیوں؟ قرآن میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے۔ اور جب اس کے بعد اتحیات میں بیٹھنا، بالکل اتحیات نہیں پڑھنی، صرف ربی جلنی پڑھنی ہے، وہ قرآن میں ہے نہ اتحیات قرآن میں ہے نہ اللہم صلی علی قرآن میں، چھوڑ دینا۔ بڑی سادی جہی نماز ہے، پڑھ لینا ہے۔ مجھے کہنے لگا مول صاحب یہ تو آپ سینہ زوری والی بات فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو سینہ کمزوری والی بات کر لیتے ہیں۔ سینہ زوری والی کیا بات ہے؟ آپ نے خود فرمایا کہ جب قرآن سے مسئلہ ثابت نہ ہو تو کچا ہو جاتا ہے، آپ کو تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو صحابہ کا اجماع چاہیے ہی نہیں، تو بس آپ سادی نماز پڑھنا وہ جو قرآن کریم میں لکھی ہوئی۔ تو میرے دوستوں بعض اوقات بندوں کو حدیث پاک نہ ماننے کا ایک بہت بڑا بہانہ مل جاتا ہے کہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ او خدا کے بندے، اگر قرآن اکیلا آتا تو بات بنتی، یہ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ بھی تو آئے ہیں نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ڈیوٹیز ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات ہیں، حضور فرمائیں گے ہم عمل کریں گے اس پر۔ تو میں نے کہا بھئی جب حدیث پاک رسول اللہ کا ہے، قرآن کریم کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ آئے ہیں، تو پھر ہمیں حدیث پاک بھی مان لینی چاہیے۔ تو کہنے لگا مولانا مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ حدیث پاک ماننی چاہیے، لیکن ایک بات تو ہو گئی نا کہ قرآن کریم میں وسیلہ ہے نہیں۔ میں نے کہا ہم آپ کا یہ بخار بھی توڑ دیتے ہیں، قرآن کریم میں بھی وسیلہ موجود ہے۔ کہاں؟ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 89 پہلا پارہ سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع، رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ آج جو لوگ حضور کے منکر بن گئے ہیں نا، یعنی حضور پاک کے آنے سے جو یہودی نہیں مان رہے تھے، تو رب العزت نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی تم کافر بن گئے؟ تم تو وہ لوگ ہو جو اس نبی کے آنے سے پہلے اس کا وسیلہ دے کر مجھ سے فتح لیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم کا اصول ہے جہاں قرآن کریم بات کر دے اس پر رد نہ کرے تو وہ چیز کا جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ابھی بھی وسیلہ قرآن سے ثابت نہیں ہے تو اور کہاں ہے؟ تو مجھے کہنے لگا استاد جی قرآن کریم سے وسیلے کو ثبوت تو ملا، تو شروع میں آپ نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ قرآن کریم میں نہیں ہے تو حدیث میں لے لیں؟ میں نے کہا میں دماغ درست کرنا چاہتا تھا کہ اپنے دماغ سے اس بیماری کو نکال کے باہر پھینک دیں کہ مسئلہ جی قرآن میں نہیں ہے تو ہم نے نہیں ماننا۔ بابا ہم نے شریعت ماننی ہے، اسلام ماننا ہے، ایمان ماننا ہے، دین اور مذہب ماننا ہے، وہ صرف قرآن نہیں ہے، قرآن بھی ہے، فرمان بھی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عبد الواحد نے بتایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ وسیلہ جائز ہے، اور جس آیت کا انہوں نے ریفرنس دیا وہ ہم نے کھول لی ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس آیت کا جو ریفرنس لے رہے ہیں وہ کیا درست ہے یا درست نہیں ہے، اور کیا وسیلہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ چلیے ہم اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب چونکہ مفتی صاحب نے کنز الایمان کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، لہٰذا ہم کنز الایمان سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی کہ تورات کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کی وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت ہے منکروں پر۔ ترجمہ کنز الایمان میں سے ہے، اور جو ہے فتح محمد جلندری کا، اس میں کیا ہے کہ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آپ نے دیکھ لیا اور سن بھی لیا کہ یہاں پہ عربک جو ہمارے پاس عبارت ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہو کہ کسی کا مطلب وسیلہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے وہ بڑی حد تک انہوں نے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ مکاری دکھانے کی کوشش کی، اور سکسیسفلی وہ اس میں اس کو کر بھی گزرے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا یستفتحون، یہ فاتحہ یفتح سے فاتحہ وہ کھول دیتا ہے یا اس نے کھول دیا ہے، سورہ فاتحہ کھولنے والی ہے پورے قرآن پاک کو، یعنی پورے قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، وہاں پہ اور بے شمار اس کے نام ہے۔ سورہ فتح، کامیاب ہو جانا، فتح مند ہو جانا، سکسیسفل ہو جانا۔ تو یہ جو لفظ یستفتحون کا انہوں نے ہمیں مطلب بتایا وسیلہ، اس میں وسیلہ کا کوئی ورڈ یوز نہیں ہوا، اس میں اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہودی لوگ جب مدینہ میں موجود اوس اور حضرج کے قبائل سے لڑائی کیا کرتے تھے تو وہ ہمیشہ ان سے یہ کہتے تھے کہ ایک نبی کے آنے کا وقت آ گیا ہے، جب وہ مبعوث ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تمہاری ٹھکائی کریں گے۔ لہٰذا جب وہ یہ چیزیں بار بار اوس اور حضرج کے قبائل سنتے رہے تو بالآخر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور مدینہ والوں کے پاس یہ خبر پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہمیں پریڈکشن دیتے تھے کہ جب وہ آئیں گے نبی بنیں گے تو وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ مل کے ہمیں ماریں گے، تو کیوں نہ ہم لوگ پہلے اس نبی کو بطور نبی کے قبول کر لیں اور ان کے اوپر ایمان لے آئیں۔ یہی وجہ تھی جو اوس اور حضرج قبائل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا اولین سبب بنی تھی۔ لہٰذا یہاں پہ یہ کہنا کہ وسیلہ ہے، وسیلہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل بات ہو رہی ہے یہود کے بارے میں کہ جب ان کے پاس ہم مسلمانوں کے پاس قرآن پاک آیا، اور یہ ان کی پہلی یہودیوں کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ قرآن پاک یہ جو یہود و نصارہ کی زبور ہے، توریت ہے اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے، اور جتنے بھی یہودی ہیں، کیونکہ یہودیوں کا جو عرصہ حکومت تھا وہ سب سے زیادہ تھا، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت کم ٹائم ملا کہ وہ حکومت کر پاتے، اور جو یہودی تھے وہ فتح مانگا کرتے تھے، اور جو کافر تھے، کافر کون تھے اس زمانے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانہ ہے وہ، اور حضرت ان کے مقابلے میں کافر تھے۔ تو جس چیز کو مطلب وہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی کتابوں میں اتنے زیادہ بتائے گئے تھے، یہودیوں کو انفارم کیا گیا تھا، اور یہودی جس طرح سے اپنے لڑکوں کو، اپنی اولادوں کو پہچانتے تھے، ایسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کوالٹیز کی باتوں پہ، ان کی جو پریڈکشنز تھی ان کے حوالے سے وہ پہچانا کرتے تھے۔ لیکن وہ انکار انہوں نے کس بات پہ کیا؟ صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہیں، بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں، بنو اسحاق میں کیوں نہیں ہیں، وہ اسرائیلی کیوں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ حسد اور بغض کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی کا انکار کرتے، ادروائز وہ اللہ کے نبی کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ جو مفتی صاحب نے کہا کہ وسیلہ مانگنا جائز ہے، اور میں وسیلے سے مراد یہ لیتی ہوں کہ آپ
وسیلے کو ایک ذریعے کے طور پہ لیں. ذریعہ اس سینس میں کہ مکہ میں جب بارش نہیں ہوئی تھی اور یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے تو عبد المطلب ایک چاند سے چہرے والے بچے کو لے کے نکلے اور انہوں نے اس بچے کو کعبہ کی قبلہ کی دیوار تھی اس کے ساتھ اس بچے کی پشت لگا دی اور دعا کرنے میں مصروف ہو گئے. حتیٰ کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان بالکل صاف تھا, بادل آئے اور بہت زیادہ شاندار بارش ہوئی. یہ جو وسیلہ عبد المطلب نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا یہ بالکل جائز ہے. پھر ہم نے مزید سٹڈی کرتے ہوئے یہ بھی پڑھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس بات کے کہ وہ خلیفہ راشد تھے, ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے, انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی, مانگا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے, لیکن انہوں نے جو ریکویسٹ جس طریقے سے اللہ کی طرف بھیجی یا درخواست بھیجی وہ یہ تھا کہ آج اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو ہم ان سے کہتے کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں. آج وہ ہمیں موجود نہیں ہے اور یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے جا چکے ہیں. پھر انہوں نے دعا کی کہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس, تو یا اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں سامنے رکھتے ہوئے عباس کو کہ یہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری بات کو رد نہیں کریں گے. پھر آپ دیکھیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے. اگر ان کے زمانے میں یا جو ان کا ٹینیور تھا اس کے اندر صحابی رسول جب تک وہ زندہ تھے تو اگر کوئی بندہ ان کے پاس آ کے یہ کہتا اور جس کو پتا ہوتا کہ سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوہ ہیں اور پھر وہ یہ بھی جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں وہ ماموں لگتے ہیں, پھر اگر وہ یہ بھی جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان, اور یہ غزوہ احد کی جنگ تھی, تو اگر وہ سعد بن ابی وقاص سے آ کے یہ کہتا ہے اور یہ ساری فضیلتیں سعد بن ابی وقاص کی وہ جانتا, تو وہ اگر ان سے کہتا کہ آپ میرے لیے دعا کرتے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, تو وہ یہ نیت کر کے کرتا کہ چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں, ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, یہ مستجاب الدعا ہے, اور اگر یہ دعا کریں گے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے تو وہ دعا قبول ہوگی, تو یہ وسیلہ بھی جائز ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وسیلے کے بطور ایک ذریعہ لیتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تہجد گزار ہیں, ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ حرام نہیں کھاتے, ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی جو سورس آف انکم ہے یا جو بھی ان کے گھر کے اندر زندگی گزارنے کے لیے چیزیں موجود ہیں وہ کسی حرام طریقے سے ان کے پاس نہیں پہنچی ہیں, یہ کسی کا حق نہیں کھاتے, کسی سے زیادتی نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں. ان کے ظاہری جو اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں, لین دین کے, تجارت کے, اخلاقیات کے, معاملات کے, وہ سارے اکارڈنگ ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, بعد میں صحابہ کرام کے مطابق چل رہے ہیں, تو ہم ایسے بندے کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ متقی ہے. اگر وہ لوگوں سے مال نہیں بٹور رہا یا ایون اگر وہ کوئی عالم دین بھی ہے اور وہ علماء سو کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا, تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس بندے کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ ہماری یہ پرابلم ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہماری اس مشکل کو حل کر دے. پھر میں خود پہ جو یہ مطلب جانتی ہوں اور میں خود بھی اس پہ بہت دفعہ اس کو پریکٹیکلی کرتی بھی رہی ہوں کہ جو فضیلت ہے ان اصحاب کی جو سرحدوں کے اوپر پہرا دیتے ہیں, چوکیداری کرتے ہیں, اور ان کے ایک ایک منٹ کی جو عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ رکھتی ہے وہ عام جو سویلین ہم لوگ ہیں ان کی نہیں کرتی ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو ڈیوٹیاں پرفارم کرتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو رولز پرفارم کرتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو شریعت پرفارم کرتے ہیں, تو ان کا درجہ ہم عام لوگوں سے بڑھ جاتا ہے. تو میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش مجھے ایسے لوگ ملیں, خاص طور پہ پاک فوج کے ایسے جوان ملیں, ایسے بچے ملیں, یا رستے میں اگر کبھی مجھے مل بھی جاتے اور میری ان کی ایکسیس بھی ہو جاتی کہ میں ان سے بات کر پاتی. تو میں نے ایسے بے شمار جو فوج کے لوگ تھے جن کا ایکسپیرینس مجھے ان کی شکل دیکھ کے پتہ لگ جاتا تھا کہ ان کی جو ہے جاب وہ اتنی ہو چکی ہے, تو یہ مختلف جگہوں پہ پرفارم کر چکے ہوں گے اپنی ڈیوٹیز. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتی تھی کہ میرے نزدیک آپ کا یہ اسٹیٹس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں, اور میں ان سے یہ بات ڈسکس کرتی تھی, بتاتی تھی انہیں.
تو آپ میرے اور میرے بچوں کے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری کمزوریاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرما کے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم والے راستے پہ ڈال دیں۔ تو میرے نزدیک یہ وسیلہ بھی جائز تھا، کیونکہ جو افواج کی یا جو لوگ سرحدوں پہ چوکیداری کرتے ہیں، پہرے دیتے ہیں، ان کی جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان کی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ محکم مسلم ہے۔ تو اگر آپ ان ٹائپس کے وسیلوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس میں سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ویس کرنے کے بارے میں بھی تو کہا گیا تھا حضرت عمر فاروق سے کہ جب وہ آپ سے ملیں یا آپ کی ملاقات ہو تو آپ ان سے اپنے لیے اور امت کے لیے دعا کروائیں۔ تو اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ گر گیا، یا جو نیک اور اعلیٰ ترین صحابہ کرام تھے تقویٰ کے لحاظ سے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کا مقام و مرتبہ کم ہو گیا۔ ہاں یہ بات پیرالل چلتی ہے کہ انہی لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے عہد میں اویس کرنی بھی تقویٰ کے لحاظ سے اس لیول پہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کو وصیت فرمائی تھی کہ آپ نے ان سے دعا کروانی ہے۔ اسی طرح اگر آج کے زمانے میں بھی آپ کو کوئی ایسا متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، شریعت کو فالو کرنے والا، قرآن کے مطابق آپ کو کوئی بندہ نظر آتا ہے تو آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نذرانے دے کے دعا کروائیں گے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ اگر اس کا لائف سٹائل کے اندر حرام کے ایلیمنٹ موجود ہیں اور وہ آپ جانتے ہیں تو آپ اسے دعا نہیں کروا سکتے۔ پھر میرے پاس یا آپ کے پاس بیٹر آپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے قرآن کو سامنے رکھیں اور ہم قرآن کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ کتاب تیرے نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ تیری ہستی نے نازل کی ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے، ہمارے اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے اس کی صداقت پہ کوئی حرف نہیں آتا، یا اللہ اس کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل حل کر دے۔ آپ بخاری پڑھیں، بخاری کا دورہ کریں، قرآن کا دورہ کریں، ترجمے سے پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، سب قبول ہوتی ہیں۔ لیکن کسی بزرگ کو اس سینس میں لے کے وسیلے کی دعا مانگنا کہ وہ آپ کے مسائل حل کر دے گا، یا آپ کسی بزرگ کو ہی نعوذ باللہ خدا بنا لیں یا کسی بزرگ کو نبی کے درجے میں لے آئیں، تو یہ تمام چیزیں تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔